یہ جو گوگل سرچ انجنز ہیں نا، ان کے اندر جو معلومات پہلے سے نیٹ کے اوپر فیڈ ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کے کی ورڈز جو ہوتے ہیں، جب آپ ان کو ٹائپ کرتے ہیں تو وہ اس کو میچ کر کے نا آپ کو صرف شو کر دیتے ہیں۔ اور اے آئی اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اندر انالیسس کر کے آپ کی عبارت کا کہ صرف اور صرف ورڈز کی ورڈز میچ نہیں کرتے، انالیسس کر کے وہ عبارتیں جو اس کے اندر پہلے سے فیڈ ہیں، کتابیں، معلومات، ان کا انالیسس کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی کیفیت ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کے معاون کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کیلکولیٹر آیا تھا تو اس وقت اس کی بھی خلاف ہو گئے لوگ بات، لیکن یہ آپ کی معاونت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان ہے وہ اس سے مدد حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح آپ دنیا کے معاملات میں بھی دیکھ لیں کہ کیا کوئی بندہ اے آئی کے ذریعے اپنے کسی مرض کی تشخیص کرے گا؟ اگر وہ کر لے گا تو وہی دوائی استعمال کرے گا؟ نہیں، وہ کسی بندے کے پاس جائے گا جو اس کا ماہر ہوگا، اس سے اتھینٹیکیٹ کروائے گا۔ تو ان ٹولز سے فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کنفرمیشن کے لیے کسی انسان کی جو اس فن کا ماہر ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم دین کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ آپ ان چیزوں سے معاونت حاصل کریں، ان سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ معاونت حاصل کرنے کے بعد جو راسخ فی العلم علماء ہیں ان سے جو ہے معاونت، ان سے تصدیق ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ جتنی معلومات اپنے پاس موجود ہوتی ہیں اس سے انالیسس کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر معلومات اچھی بھی چیزوں کی موجود ہوں گی، بری چیزوں کی بھی موجود ہوں گی، متوسط چیزوں کی بھی موجود ہوں گی، اس نے ساری معلومات سے انالیسس کر کے آپ کو دینا ہے۔ اور راسخ فی العلم علماء کے پاس جب جائیں گے تو ان معلومات میں سے جو صحیح معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ فرق ہے، انہوں نے ساری میں سے انالیسس کرنا ہے، اور جو علم والے علماء ہوں گے انہوں نے صرف صحیح معلومات آپ تک پہنچانی ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ان کی باتوں کو علماء کے سامنے پیش کر کے اس سے تصدیق کر لے کہ کیا یہ انالیسس درست ہے یا نہیں درست۔ تو ایسے حاصل کیا جا سکتا ہے علم، لیکن اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ابتدائی معلومات کے لیے یہ اچھے ٹولز ہیں، اس سے علاوہ فتوے کے لیے یہ بالکل بھی اچھے ٹولز نہیں۔